السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وتركنا على المحجة البيضاء ولا يزيغ عنها إلا هالك والصلاة والسلام على سائر الصحابة والتابعين وعلى آله أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ درس حدیث میں ہم نے مختلف حدیثیں سماعت کی تھیں، جس میں ہم نے ایک واقعے کا ذکر فرمایا تھا کہ پروردگار عالم کس طریقے سے ایک انسان کو ایک جانور پر رحم کرنے کے نتیجے میں اس کی مغفرت فرماتا ہے اور اسے جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں بھی ہم نے کل سماعت کی تھیں کہ حیوانوں پہ یا جانداروں پہ رحم کرنے کے حوالے سے اسلام نے بہت پہلے انسانیت کو دعوت دی ہے۔ آج انشاءاللہ العظیم کچھ اور واقعات ہم سماعت کریں گے جس کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حق کہنے اور سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کا جو واقعہ ہے یہ واقعہ دراصل ایک بندے کے خوف کا ہے کہ وہ اپنے رب سے کس قدر خوف کھاتا تھا اور کس قدر اللہ کا خوف اس کے دل میں تھا۔ آئیے نص حدیث پیش خدمت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدثنی محمد ابن مرزوق ابن بنت مہدی ابن میمون حدثنا روح حدثنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله۔ Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said that a person who had never done
any good deed asked to members of his family, إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ. He asked his family members to burn his dead body when he would die. ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ. After that he said, and to scatter half of its ashes over the land and half in the ocean. فَوَاللَّهِ لَئِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. By Allah, if Allah finds him in his grip, he would torment him with a torment with which he did not afflict anyone amongst the people of the world. فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ. And when the person died, it was done to him as he had commanded his family to do. فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ. Allah commanded the land to collect the ashes scattered on it, and He commanded to ocean to collect the ashes contained in it. ثُمَّ قَالَ لِمَا فَعَلْتَ هَذَا. Allah questioned him why he had done. قال من خشيتك يا رب وأنت عالم فغفر الله له. Then he answered, he replied, my Lord, it is out of your fear that I have done it, and you are well aware of it. And Allah granted him pardon. Sadaqa Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. اس حدیث پاک کو حضرت امام مسلم نے کتاب التوبہ باب فی سعۃ رحمت اللہ تعالی وانہا سبقت غضبہ، یعنی اللہ کی رحمت کا باب، اور یہ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بڑھ کر کے ہے، اس کے غضب کو اس نے سبقت دی ہے، ڈھانپ رکھا ہے۔ اس باب میں حضرت امام مسلم نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث پاک کو اور بھی کئی جگہ مختلف صحابہ سے، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات نے اسے روایت فرمایا ہے۔ جہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، وہیں حضرت امام بخاری اسے حضرت ابو سعید خدری سے بھی روایت فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی صحابی رسول ہیں، ان سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ اس حدیث میں آپ نے مختصراً دیکھا کہ کس طریقے سے پروردگار عالم کے خوف سے ایک شخص تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا۔ بخاری اور مسلم کی مختلف روایتوں میں مختلف جگہ اس کا ذکر آیا ہے۔ ان ساری روایات کو اگر جمع کیا جائے اور مختلف حصے جو ہیں انہیں ایک دوسرے سے جوڑا جائے تو اس سے یہ قصہ تقریباً یوں بنتا ہے کہ یہ جو شخص تھا یہ بہت مالدار تھا، اور یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، چونکہ ایک روایت میں آیا ہے ان رجلا کان قبلکم رغسہ اللہ مالا، یعنی ایک ایسا شخص جو تم سے پہلے لوگوں میں سے تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان لوگوں میں ایک ایسا شخص تھا رغسہ اللہ مالن۔ رغسہ کے معنی عربی میں آتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بہت زیادہ مال دیا تھا۔ رغسہ کسرہ کے معنی میں آتا ہے، زیادہ ہونے کے معنی۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اولاد بھی زیادہ عطا فرمائی تھی اور مال بھی زیادہ عطا فرمایا تھا۔ اور ایک روایت میں راشا کا لفظ آیا ہے۔ بہرکیف ان تینوں روایتوں کو جمع کریں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ جو شخص تھا پچھلی امتوں میں سے تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو مال کافی عطا فرمایا تھا اور اولاد کی بھی اس کے پاس کثرت تھی۔ تو اس شخص کے حوالے سے یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بے پناہ مال عطا فرمایا، بے پناہ دولت عطا فرمائی، تو اللہ کے مال کو اس نے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا۔
اللہ نے اسے جو دولت دی تھی اسے صحیح طریقے سے اس نے استعمال نہیں کیا، بلکہ اس نے اس میں اسراف کیا، اس کو بے جا خرچ کیا اور بے پناہ اس نے گناہ کیے۔ لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا تو اسے اس بات کا یقین تھا کہ میں نے جو کچھ کام کیے، جو کچھ غلطیاں میں نے کی، جو کچھ خطائیں مجھ سے ہوئیں، اور جو اللہ کے مال میں زیادتی میں نے کی اور بے جا اسے خرچ کیا، ویسٹ کیا، تو اس کے نتیجے میں مجھے پروردگار عالم عذاب دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ اور یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ سوچتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہے۔ تو اللہ کا خوف اس شخص کے دل میں تھا۔ اس خوف کے تحت اس نے اپنے بچوں سے کہا، اس خوف کے تحت اس نے اپنے بچوں سے کہا ایسا ہے دیکھو کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس شخص نے اپنے بچوں کو یہ دھمکی دی کہ میں جو وصیت تمہیں کروں، اگر تم نے میری اس وصیت کو پورا نہیں کیا تو میری وراثت میں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، میں جو مال چھوڑ رہا ہوں اس مال میں سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، لہٰذا میں جیسے تمہیں کہتا ہوں تمہیں ویسے ہی کرنا ہے۔ اب اس شخص نے کہنا تھا، یہ کہا کہ ایسا ہے کہ جب میں مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے تو مجھے جلا دینا، مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد اس سے جو مٹی جو راکھ بچ جائے اس راکھ کے حوالے سے اس نے کہا کہ اس راکھ کو انتظار میں رہنا جس دن تیز ہوائیں چلیں۔ میں نے جس حدیث کی تلاوت یہاں پہ کی اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں، البتہ دوسری روایتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے، اور دوسری روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا کہ جب بہت تیز ہوائیں چلنے لگے تو وہ جو مٹی ہو، یعنی وہ جو راکھ ہے، میرے بدن کے اعضاء جل کر کے جو راکھ بن جائیں، اسے لے جا کر کے اس کا آدھا حصہ تم سمندر میں بہا دیں، اور یہ کہا کہ اسے زور سے اچھال دینا تاکہ وہ مختلف جگہوں پہ پھیل جائے، اور پھر اس کا آدھا حصہ خشکی کی کسی جگہ میں جہاں پر تیز ہوائیں چل رہی ہوں، طوفانی ہوائیں چل رہی ہوں، وہاں لے جا کر کے اسے پھینک دینا۔ اس شخص کے یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ شخص اپنے دماغ میں یہ سوچتا تھا، یہ خیال کرتا تھا کہ اگر میں مرنے کے بعد میرے اعضاء کو جلا کر کے مختلف جگہوں پہ پھینک دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اعضاء کو دوبارہ جمع کرے، میرے بدن کے حصوں کو دوبارہ جمع کرے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ جمع ہی نہیں کر سکے گا اس شخص کے گمان کے مطابق تو میں عذاب سے محفوظ رہوں گا۔ تو اس کا یہ سوچنا تھا، یعنی اس کا یہ عمل اللہ کے خوف کے باعث تھا۔ یہاں پہ ایک بات غور سے سنیں اور اسے ذہن میں رکھیں کہ یہ شخص اللہ کے خوف سے اس بات کا اس نے حکم دیا اپنی اولاد کو، اس بات کی تاکید کی، اور جب اس کا انتقال ہو گیا اور انتقال ہونے کے بعد اس کے جو بچے تھے، اس کی جو اولاد تھی، انہوں نے ویسے ہی کیا جیسا اس نے حکم دیا تھا، جیسا اس نے وصیت فرمائی تھی۔ تو پھر یہ ہوا کہ جب اس کے اعضاء کو اسے جلا دیا گیا، جلانے کے بعد اس کے بدن کی جو راکھ تھی اسے مختلف جگہوں پہ پھینک دیا گیا، اچھال دیا گیا اور پھیلا دیا گیا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب پروردگار عالم نے اس سے سوال کیا، پروردگار عالم نے پہلے تو یہ حکم فرمایا فرشتوں کو کہ اس کے سارے اعضاء کو جمع کیا جائے، سمندر کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے جتنے اعضاء بکھرے ہوئے ہیں اسے جمع کر دیے جائیں، پھر خشکی کو حکم دیا گیا کہ اس کے اعضاء جو بکھرے ہوئے اس کے ذرات، ان ذرات کو جمع دیا جائے، جمع دیا گیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے سوال کیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہ بندہ کہتا ہے من خشیتی کا یا رب، کہتا ہے اللہ میں نے ایسا تیرے خوف سے کیا، میں نے ایسا تیرے خوف سے کیا، میں تجھ سے ڈرتا تھا، تیرا خوف میرے دل میں تھا اور تیرے خوف سے میں نے یہ کام کیا، یعنی کہیں تو مجھے عذاب نہ دے دے، کہیں مجھے عذاب میں گرفتار نہ کر دے، اس بات سے ڈر کر کے میں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی۔ تب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جا میں نے تجھے بخش دیا، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ یہاں پہ جو بات ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ اللہ کا خوف خدا، اللہ کا ڈر اس کے دل میں، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے ایک اللہ کی صفت کا وہ انکار کر رہا ہے کہ پروردگار عالم ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر، لیکن وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جمع نہیں کر سکے گا، میرے اعضاء کو دوبارہ جمع نہیں کر سکے گا، یہ اس کا گمان تھا، یہ اس کی جہالت کی وجہ سے تھا، لیکن پروردگار عالم نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہم نہیں کر سکتے۔ تو میرے پیارے آقا صلوات التسلیم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اس حدیث سے جو درس ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خوف خدا یہ بہت بڑی نعمت ہے،
اللہ کا خوف یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج انسان مصیبت سے ڈرتا ہے، آج انسان تنگ دستی سے ڈرتا ہے، آج انسان پریشانی سے ڈرتا ہے، آج انسان مختلف حادثات سے ڈرتا ہے کہ نہیں، اور مختلف طاقتوں سے ڈرتا ہے۔ یہ سارے خوف ایک جگہ ہیں، یہ سارے خوف ایک جگہ ہیں، لیکن انسان اللہ سے نہیں ڈرتا، انسان اللہ سے نہیں ڈرتا۔ میں کہتا ہوں اگر انسان اس سارے خوف کو ایک طرف رکھ دے اور اللہ سے ڈرے تو وہ ایک خوف ایسا ہے کہ اسے سارے خوف سے آزاد کر دے گا، اور جتنے ڈر ہیں اور جتنے خوف ہیں ان سارے خوف سے اللہ کا خوف آزاد کر دے گا، کیونکہ قرآن مقدس کے حوالے سے شاہد ہے، اولیاء اللہ کے حوالے سے فرمایا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے دوست وہ ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، کیونکہ انہیں جو خوف تھا وہ اللہ سے تھا، اور جو شخص اللہ سے حقیقی معنی میں ڈرتا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے رب کی ذات پہ توکل حاصل ہوتا ہے، اسے اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ مولا کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، یہ پروردگار عالم کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو لیکن اللہ چاہے گا تبھی آپ کو نقصان ہوگا، ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اگر اللہ نہ چاہے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آسمان سے بجلی گرے، اللہ چاہے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی، اللہ چاہے گا تو آپ کو نقصان ہوگا، اور اگر اللہ چاہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کا خوف جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ خوف آپ کو دنیاوی خوف سے آزادی دلاتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا گیا جو بندہ دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے اللہ آخرت میں اسے اپنے خوف سے آزاد فرما دے گا، آخرت میں وہ بندہ اللہ کے خوف سے آزاد ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کا خوف کتنی برکتوں کا باعث ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پریشانیوں سے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اللہ سے ڈرنے والے کو پروردگار ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ پروردگار ہمیں اس سے ڈرنے اور اس کے خوف کو اپنے دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ کچھ باتیں ہمیں اور سمجھنی ہیں، یہ ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، انسان جب مر جاتا ہے، چاہے انسان کی لاش گل جائے، سڑ جائے، تباہ ہو جائے، جانور کھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، پروردگار ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ انسانی بدن اگرچہ جل جائے، گڑ جائے، لیکن انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے پیچھے، اس میں کچھ ایسے اعضاء ہوتے ہیں جن کو عجب الذنب کہا جاتا ہے، جنہیں عجب الذنب کہا جاتا ہے۔ یہ اعضاء کبھی برباد نہیں ہوتے، یہ اعضاء تباہ نہیں ہوتے، پروردگار عالم ان کو محفوظ رکھتا ہے، پھر انہی اعضاء پہ انسان کے بدن کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہ قدرت ہے پروردگار عالم۔ اگر کسی کو جانور کھا جائے تو بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اسے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، جیسا کہ ہاں جلانے والے کے حوالے سے جس نے اپنے آپ کو جلانے کا حکم دیا تھا، اس کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اسے جلا دیا تھا، لیکن پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے اسے دوبارہ جمع کیا۔ تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، اس بندے کی جو مغفرت ہوئی وہ اللہ کے خوف کی بنا پہ، اللہ سے ڈرنے کی بنا پہ۔ ایک حدیث پاک ہے جسے حضرت امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں روایت فرمایا ہے، حدیث یوں ہے عبد الرحمن ابن ابراہیم الدمشقی و ابراہیم ابن المنذر حدثنا عبد الرحمن ابن ابراہیم الدمشقی و ابراہیم المنذر قال حدثنا ابن ابی فدیک حدثنی حماد ابن ابی حمید الزرقی عن عون ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود عن ابیہ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشیة اللہ
ثم تصیب شیئا من حر وجہہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہے، کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلیں، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلیں، اور وہ آنسو جو مکھی ہوتی ہے نا، بی، اس کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ آنسو اس کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس بندے کے چہرے پہ جہاں وہ آنسو لگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس حصے کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے، اس حصے کو اللہ تعالیٰ جہنم پر حرام فرما دیتا ہے کہ اس حصے کو تو نہیں جلا سکتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کے خوف سے رونے کی یہ فضیلت، روئیں، دنیا والوں کے سامنے، دنیا والوں کے لیے رونے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی مصیبت سے یا دنیا کی خواہش میں اور دنیا کے لیے آدمی روئے تو یہ دل مردہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہی رونا اللہ کے خوف سے ہو تو یہ دل زندہ ہو جاتا ہے اور نعمتیں ملتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث کی سند کافی طویل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضر۔ اللہ اکبر الی آخر الحدیث۔ حدیث کافی طویل ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے دودھ گائے کے تھن سے دہنے کے بعد دوبارہ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے جو بندہ اللہ سے روتا ہے جہنم اس کے آگے نہیں آ سکتی، یعنی جہنم کی آگ اس کے آگے نہیں آ سکتی۔ یعنی جس طریقے سے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ جانا محال ہے، اسی طریقے سے وہ بندہ جو اللہ کے خوف سے روتا ہے جہنم کی آگ کا اسے جلانا ناممکن ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ فضیلت ہے اللہ کی راہ میں رونے کی، اللہ کی راہ میں گریہ کرنے کی۔ پروردگار اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس کے خوف میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے درس میں اور ایک حدیث ہے جو مختصر سی حدیث ہے، کل مختصر اس کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ قال قرأت على مالک عن سمیگ مولا ابی بکر عن ابی صالح عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق فأخرہ فشکر اللہ له فغفر له۔ اللہ اکبر۔ Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu reported Allah's messenger said that while a person was going along the path, he found a thorny branch upon it. He pushed it to a side and Allah approved this action of his and as a mark of appreciation granted him pardon. اللہ اکبر۔ یعنی ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا۔ یہ حدیث شریف امام مسلم نے اپنی کتاب البر والصلہ والآداب باب فضل ازالۃ الاذی عن الطریق اس میں روایت فرمایا ہے، اور اسی حدیث کو امام بخاری نے اور دوسرا امام نے بھی مختلف طرق کے ساتھ اور مختلف الفاظ کے ساتھ روایت فرمایا۔ ایک روایت میں یہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا یتقلب فی الجنہ کے الفاظ آئیں کہ وہ جنت میں کروٹیں لے رہا ہے، وہ جنت میں کروٹیں لے رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کو یہ فضیلت، اس کو یہ مقام، اس کو یہ مرتبہ کیوں ملا کہ وہ شخص جنت میں سکون اور آرام کی کروٹیں لے رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا تھا اس کام کی بدولت، یعنی صرف راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی بدولت پروردگار عالم نے اسے جنت کی نعمت عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، آج آپ دیکھیں یہاں اس ثقافت کو عام کیا جاتا ہے۔ بہت سے مسلم ممالک ایسے ہیں، اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو اس بات کا مشاہدہ کریں گے، دیکھیں گے کہ کسی نے کوئی چیز کھائی راستے میں پھینک دیا، کسی چیز کا استعمال کیے راستے میں پھینک دیا، ہے نا؟ لوگ آئیں جائیں، لوگوں کو تکلیف ہو، اس کا خیال نہیں کیا جاتا۔ یہ افسوس ہے، ٹریجڈی ہے کہہ لیجئے کہ جس امت کے رسول اور جس مذہب کے رسول
راستے سے اذیت کو ہٹانے پر جنت کا مژدہ سناتے ہوں، ان کے ماننے والے راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو ڈالیں؟ اللہ اکبر! اور غیر ان باتوں کو اپنا رہے ہیں، دوسرے ان باتوں کو اپنا رہے ہیں، اور ہم ان کو دیکھ کر کے فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تعلیمات اسلامی تعلیمات ہیں۔ پارکنگ، اس ملک میں بہت ساری گاڑیاں ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہوں گے بیچ میں پارک کر دیتے ہوں گے، نماز کے لیے جاتے ہوں گے، بیچ میں پارک کر دیا، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کہیں اور پارک کر دیا، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ذرا دیکھیں اسلام نے کس قدر خیال رکھا اس حدیث کی روشنی میں۔ اور ایک حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بدع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں۔ اولھا لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ شہادت ادا کرنا۔ وہ ادنا ایک جگہ فرمایا، اور ایک جگہ فرمایا وہ آخرہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اماطۃ العذى عن الطریق، فرماتے ہیں اس کا آخری حصہ ایمان کا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، یعنی اللہ کے رسول نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اسے ایمان کا حصہ بتایا ہے، اسے ایمان کا جز قرار دیا۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان ان باتوں سے ناواقف ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ اس حدیث پاک سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے ہمیں، جو عبرتیں ہمیں ملتی ہیں، کہ عمل چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو، آدمی کو یہ سوچ کر کے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ ارے یہ تو چھوٹا ہے، یہ نیکی چھوٹی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چھوٹی ہی نیکی کیوں نہ ہو، آدمی اگر اس چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر عمل کر لے تو بہت ممکن ہے کہ وہی نیکی اس کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو یہ ہلکی سی بات ہے، چھوٹا سا گناہ ہے، بہت ممکن ہے کہ وہی گناہ اس کی گرفت کا سبب بن جائے، اللہ تعالیٰ اس سے اس حوالے سے سوال کر لے۔ تو میرے پیارے آقا صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، اور ایک بات اس میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار عالم کی رحمت جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ رحمت خدا بہانہ جوید، بہانمی جوید، فرماتے ہیں اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے بندے کو بخشنے کا، بہت زیادہ نیکیاں نہیں تلاش کرتی، بلکہ رحمت الہی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اپنے بندے کو بخشنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتی ہے، کہ اگر بندہ چھوٹا سا عمل کرے تو اس عمل کے بدلے میں اس کی مغفرت کر دی جائے، اسے بخش دیا جائے۔ ابھی اس حدیث پاک میں کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا لوگوں کی آسانی کے لیے، مسلمانوں کی آسانی کے لیے، کہ انہیں تکلیف نہ ہو، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان کی بھلائی چاہنا، مسلمان کی بھلائی چاہنا یہ عمل اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جریر، عبداللہ ابن جریر البجلی اس کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، الدین النصیحہ، دین بھلائی چاہنے کا نام، دین خیر خواہی چاہنے کا نام، دوسرے کی بھلائی چاہنا، یہی نام، اسی کا نام دین ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بھلائی کس کے ساتھ چاہنا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، مسلم ائمہ کے ساتھ اور مسلمان عوام کے ساتھ، ان سب کے ساتھ بھلائی چاہنے کا نام دین ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن منذر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الترغیب و ترہیب میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی کے حوالے سے، ایک صحابی ایسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت دیر سے آتے تھے، تاخیر سے آتے تھے اور جلدی چلے جایا کرتے، لاسٹ میں آتے اور بہت پہلے چلے جاتے۔ ایک دن وہ صحابی حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو جنتی کو دیکھنا ہے تو اس صحابی کو دیکھ لیں، دنیا میں اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو تو وہ اس صحابی کو دیکھ لیں۔ ایک دن وہ آئے، چلے گئے، صحابہ میں اشتیاق پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول نے ان کے حوالے سے یہ فرمایا کہ یہ جنتی ہے، دنیا ہی میں جنتی سرکار نے ان کو فرما دیا۔ تو صحابہ کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، سرکار نے دوبارہ فرمایا، اور شوق پیدا ہوا کہ بھئی یہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی بنا پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے سے یہ فرمایا کہ اگر جنتی کو دیکھنا ہو تو آپ ان کو دیکھ لیں۔ تو ایک صحابی جو ہے یہ خیال کرتے ہیں، دیکھیں صحابہ اکرام کا انداز کیسے ہوا کرتا تھا، اگر اللہ کے رسول نے فرما دیا کوئی خاص بات ان کے اندر ہے، اب
کہ کوئی خاص عمل کرتے ہیں، اس عمل کے شوق میں، وہ عمل کرنے کی جو تڑپ تھی، وہ عمل انہیں اس بات پہ یہ کرتا ہے کہ اب وہ اس صحابی کے پاس جائیں۔ اب یہ صحابی اس صحابی کے پاس جاتے ہیں جن کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کہتے ہیں کہ میں آپ کے یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں، میں آپ کے یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں، کچھ دن کے لیے رہنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں بہت بہتر، تشریف لائیں، آپ رہیں۔ ایک دن رکتے ہیں، 2 دن رکتے ہیں، 3 دن رکتے ہیں، 3 دن ہوئے وہاں سے پھر رخصت ہونے کا ارادہ کرتے ہیں۔ پھر یہ پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی میں 3 دن تک آپ کے یہاں رکا رہا، اور میں مہمان اس لیے نہیں بنا کہ میرا کوئی اور مقصد تھا، میرا مہمان بننے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تاکہ میں وہ عمل تلاش کر سکوں جس کی بنا پہ اللہ کے رسول نے آپ کے حوالے سے فرمایا کہ آپ دنیا ہی میں، آپ کے حوالے سے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، میں اس عمل کو تلاش کر رہا تھا۔ اور میں نے دیکھا کہ ان 3 دنوں میں آپ کے معمولات ہم سے کچھ مختلف تو نہیں ہیں، یعنی ہمارے جو معمولات ہیں آپ کے معمولات بھی ویسے ہی ہیں، ہمارا جو عمل ہے آپ کا عمل بھی ویسے ہی ہے، اس سے کچھ مختلف نہیں۔ آخر وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی بنا پہ اللہ کے رسول نے آپ کو یہ مژدہ سنایا؟ تو وہ کہتے ہیں مجھے تو خبر نہیں، ہاں ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو کوئی نعمت عطا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو کوئی نعمت دے رہا ہے اور کوئی مسلمان اللہ کی نعمت سے سرفراز ہو رہا ہے، تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، کہتا ہوں کہ میرے مولا میرے اس بھائی کو اور عطا فرما، اور عطا فرما، میرے اس مسلمان بھائی کو نعمت میں اور اس سے زیادتی فرما، اور زیادتی فرما، اسے اور نعمتیں عطا فرما۔ میں بس یہ دعا کرتا ہوں، ممکن ہے کہ اسی عمل کی بدولت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جنتی کو دنیا میں دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ، یعنی مسلمان سے بھلائی چاہنے کا یہ مطلب، یہ اجر اور یہ ثواب۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے جانب، بہت ممکن ہے کہ حسد کی جو بیماری ہے وہ ہمارے معاشرے میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے۔ اللہ نے اگر کسی کو نعمت دی ہے تو جلنا نہیں چاہیے، اللہ نے اگر کسی کو کچھ دیا ہے تو اس کے حوالے سے کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی یہ اتنا مالدار کیوں ہو جا رہا ہے، اس کے پاس اتنی گاڑیاں کیوں ہیں، یا اس کے پاس اتنے پیٹرول پمپ کیوں ہیں، یا اس کے پاس اتنا مال کیوں ہے، اس کے پاس اتنی دولت کیوں ہے، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ مولا میرے اس بھائی کو اور زیادہ عطا فرما۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا جیسے تو نے اس بندے پہ انعام فرمایا ویسے مجھ پہ بھی انعام فرما، اور یہ اللہ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے شریعت نے غبطہ کو جائز رکھا، حسد کو حرام کیا۔ غبطہ یعنی رشک کرنا، اگر اللہ کسی کو کوئی نعمت دے تو اس نعمت کو دیکھ کر کے رشک کرنا کہ ہاں اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، کاش اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائے، یہ چیز جائز ہے اور اللہ ایسے بندے کو عطا بھی فرماتا ہے۔ لیکن دیکھ کر کے جلنا یہ اللہ کی نعمت کا انکار ہے، کیونکہ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، دینے والا پروردگار ہے، ہمارے اس سے جلنے سے کیا ہوتا ہے؟ گویا کہ آپ اللہ کے فیصلے پہ جل رہے ہیں، ونعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اس سے پرہیز کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ تو آج کے درس کی پوری سمری یہی ہے کہ نیکیاں چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو ترک نہیں کرنا چاہیے، گناہ چھوٹا کیوں نہ ہو اسے نہیں کرنا چاہیے بلکہ بچنا چاہیے، اور بھلائی چاہنا چاہیے ہر ایک کے لیے، نہ صرف یہ کہ مسلمان کے لیے بھلائی چاہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے بھلائی چاہیں، پوری انسانیت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے بھلائی چاہیں۔ اور سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت اسلام ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ نعمت اسلام اللہ سب کو دے دے، اس سے بڑی نعمت کوئی ہے نہیں ہمارے پاس، ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کے کوئی دولت ہمارے پاس نہیں ہے، سب سے بڑی جو نعمت ہمارے لیے ہے وہ یہی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں جو باتیں ہم نے یہاں پہ سنی، اس میں اگر کسی قسم کی خطا یا غلطی ہو تو معاف فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں مسلمانوں کی اور پورے انسانوں کی بھلائی چاہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم اپنے خوف کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے اور اس کے خوف سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کسی قسم کی خطا یا غلطی لفظاً معناً سہواً یا قصداً ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔